بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول کریم۔ میرے قابل احترام بزرگ دوستوں، یہ دیکھیں بار بار کیوں جمع کرتے ہیں اور بار بار ایک بات کیوں سناتے ہیں نا۔ ہمیں بعض دفعہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا تو مجھ سے آ کے کہتا ہے سعید بھائی آپ تبلیغ والے ایک ہی بات سناتے ہیں کیوں؟ تو میں نے اس سے کہا تم بتاؤ تمہیں حرم کا قاری کون سا اچھا لگتا ہے؟ کہتا ہے شیخ سدیس بہت اچھے لگتے۔ میں کہا شیخ سدیس مغرب میں پھر سورہ فاتحہ سنائیں گے، ان کو کہنا کچھ اور سنا دیں، نعت سنا دیں جنید جمشید کی۔ تو ہم روزانہ سورہ فاتحہ سنتے ہیں، یہ کیوں ہر نماز میں سورہ فاتحہ، کیوں ہر رکوع میں وہی تسبیح، سجدے وہی تسبیح؟ انسان مٹی کا بنا ہے، مٹی کو روزانہ ہی پانی ڈالنا پڑتا ہے، روزانہ پانی ڈالنا پڑتا ہے، وہ مٹی کی ضرورت ہے، ہم مٹی کے بنے، روزانہ پانی ڈالو، اس میں ایک ہی پانی ڈالو، بار بار ڈالو، روزانہ سورہ یاسین پڑھو۔ جو روزانہ سورہ یاسین پڑھے گا صبح سارے کاموں میں اللہ اس کی مدد کریں گے۔ جو روزانہ سورہ ملک پڑھے گا اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ روزانہ آج مسئلہ یہ دیکھو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنا اللہ سے کنیکٹڈ تھے کہ 24 گھنٹے آپ کا کنیکشن صرف ایک دفعہ اللہ سے کٹتا تھا جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے۔ وہاں قضائے حاجت کر کے کیا پڑھتے تھے؟ غفرانک، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیوں کوئی گناہ تھوڑی کیا ہے، میں تو اپنی ضرورت پوری کی، یا اللہ یہ جو میں نے قضائے حاجت کے وقت میں تیرے ذکر نہیں کر سکا اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ آپ سوتے میں بھی کنیکٹڈ رہتے تھے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ آپ کو بھی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، اے میرے نبی آپ بھی اپنے آپ کو ایسے محلوں میں بیٹھنے کا پابند بنا لیں جہاں لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی صبح شام بیٹھنے کا حکم ہے، تو ہمیں یہ سارا حکم ہمارے لیے، اور ہمیں فرمایا نبی کی اتباع کر۔ تو آج ہم صبح شام کہاں ہوتے ہیں؟ صبح بستروں میں ہوتے ہیں اور شام کو کاروبار میں یا دکانوں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تھوڑی دیر فجر کے بعد، تھوڑی دیر عصر کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ ساری ٹائم مینجمنٹ تمہاری اللہ ذمہ داری لے لے۔ 2 دفعہ کہا بس مجھے وقت دو، فجر کے بعد عصر کے بعد تھوڑی دیر میرا ذکر کر لو، میں سارے ٹائم مینجمنٹ کی ذمہ داری خود لیتا ہوں۔ آج مسلمان دیکھو ٹائم مینجمنٹ اس کی کتنی آؤٹ ہوئی ہے، کتنا پھنسا ہوا ہے دنیا میں۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، دیکھیں یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دیہاتی آدمی کسی شہری آدمی کے گھر گیا، تو شہری آدمی کے گھر میں 2 پورشن تھے، ایک پردہ لگا تھا، پیچھے اس کی فیملی تھی، اور یہاں سامنے ڈرائنگ روم تھا جہاں لوگ بیٹھتے تھے مہمان۔ تو دیہاتی آدمی شہری آدمی کے پاس گیا تو شہری آدمی نے اس سے پوچھا کچھ کھائے گا؟ دیہاتی تھا، ہاں کہا بھوک لگی کھلا دو۔ اس نے کہا پہلے فروٹ کھاتے ہیں پھر مین کورس آئے گا۔ فروٹ اس نے آرڈر دیا، آواز دی بھائی فروٹ بھجوا دو، تو پردے کے نیچے سے ہاتھ آئے، فروٹ آ گیا، فروٹ کھا لیا اس نے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا بھائی کھانا بھجوا دو، تو پردے کے نیچے سے ہاتھ آئے، کھانا بھی آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کعبہ لے آؤ، پردے کے نیچے سے آیا، کعبہ بھی آ گیا۔ تو شہری آدمی نے کہا دیہاتی سے کہ اور کچھ؟ ان کا ایسا ایک پردہ مجھے بھی دلوا دو۔ تو پینڈو جو ہے پردہ لے کے چلے، ان کا لے لو۔ اس نے اپنے پنڈ میں جا کے پردہ لگا دیا، کہا پینڈو تمہیں اپنی کرامت دکھاؤں، اور پردہ لگا کے 500 آدمی بلا لیے۔ اب پردے کو آرڈر دیا لاؤ کہا وہ فروٹ لاؤ، کوئی فروٹ نہیں آیا۔ ان کا کھانا کھلاؤ، کوئی کھانا نہیں آیا۔ ان کا اللہ کے واسطے ذلیل نہ کراؤ، کعبہ ہی پلا دو، کعبہ بھی نہیں آیا۔ سارے غیبی نظام چل رہا ہے جس کو آج مسلمان دیکھ نہیں پا رہا۔ ابھی ہمارے دوست وقار یونس ہمارے ایک ساتھی سے کہہ رہے تھے یار کہ سعید بھائی خوب دنیا کے مزے لے رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ادھر گھوم رہے ہیں، ان کا پتہ نہیں کیا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ جو نظام جو آج دنیا پھنسی ہے، میں اس میں پھنس کے 20 سال غرق ہو کے آ رہا ہوں اس نظام میں۔ انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ماننے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہارٹ سرجری کرتے ہیں اور پہلے بتا دیتے ہیں کہ 5 لاکھ روپے لوں گا اور تمہارے ہارٹ کو کاٹوں گا پیٹوں گا، اور تمہیں سارا بریانی نہاری رسگلے گلاب جامن چھوڑنے پڑیں گے، اور تمہیں کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تیار ہوں میں سارا حلال چھوڑ دوں گا آپ کے کہنے پہ، اور آپ کو 5 لاکھ آپریشن کی بھی دوں گا، اور تکلیفیں بھی برداشت کروں گا آپریشن کی اور کڑوی گولیوں کی، آپ کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں حلال چیزیں چھوڑ دوں گا۔ میرے پیارو، ڈاکٹر کے کہنے پہ آج مسلمان حلال چھوڑنے کو تیار ہے، اللہ کے کہنے پہ آج مسلمان سے حرام نہیں چھوٹ رہا۔ ڈاکٹر کو فیس بھی دے رہے ہیں، ڈاکٹر کی کڑوی گولیاں بھی کھا رہے ہیں۔ میرے پیارو، ایمان نیکی کرنے کو نہیں کہتے، صرف نیکی تو بہت چھوٹے ایمان سے ہو جاتی ہے۔ آپ خود جج کریں، آج مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں،
مسلمان حج کرتا تھا 1,50,000. ایک آدمی نے ہمیں عرب نے بتایا کہ میرے باپ نے 1952 میں 2 آدمیوں کو طواف کرتے دیکھا تھا. آج سارا سال طواف ایسے ہوتا ہے جو سارا سال حج ہو رہا ہے. اتنا طواف ہوتا ہے روزانہ. مسجد نبوی 24 گھنٹے کھولنی پڑی, اتنا رش ہوتا ہے روضے پہ. پہلے بند کر دیتے 10 بجے. آج طواف بھی بڑھ گیا ہے, حج بھی بڑھ گیا ہے, اور مدینے میں حاضری بھی بڑھ گئی ہے, مسجدوں میں لوگ بھی بڑھ گئے ہیں. لیکن مسلمانوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ حالات تو دن بدن خراب ہو رہے ہیں. مسلمان روزی میں اور تنگ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے آپس کے اختلافات بڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں, بیویاں اور تنگ کر رہی ہیں, بچے اور تنگ کر رہے ہیں, سب کچھ آؤٹ ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم تو سارا دن دور کی دیکھتے ہیں نا, ہندوستان پاکستان. بھائی گھر میں بھی تو ہندوستان پاکستان ہے. اس گھر کا کیا کریں؟ بیویاں شوہر بنی ہوئی ہیں, بچے ماں باپ بنے ہوئے ہیں, اس کا کیا کریں؟ تو جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں اس سے حالات تو ٹھیک نہیں ہو رہے. حالات ظاہر کی چیزوں کو ٹھیک ہونے کے لیے کہتے ہیں, حالات تو اندر کے حال کا نام ہے. آج تو اندر برا حال ہے. ہر جس مسلمان کو پکڑو بیچارہ وہ کسی نہ کسی دوائی میں ملوث ہے کہ ڈاکٹر نے گولیاں کھائی ہیں اس سے ڈپریشن کم ہوگا, یہ گولیاں دی اس سے یہ کم ہوگا. بیماریاں ہماری بڑھ گئی ہیں, جیلیں ہماری بھر گئی ہیں, پاگل خانے ہمارے بھر گئے ہیں, ہسپتال ہمارے اوور لوڈیڈ. کیوں؟ اس کی وجہ ہے میرے پیاروں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے, اور ہم نے اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہے. جو سب سے بڑی غلطی مسلمان یہ کر رہے ہیں, اللہ نے مسلمان کو دنیا میں مرنے کے لیے بھیجا, یہ جینے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مسلمان دنیا میں جینے کی کوشش کرے گا اللہ اسے مار دیں گے. اس کو ہر جگہ ماریں گے, گھر میں بھی ماریں گے, باہر ملکوں میں بھی ماریں گے. ساری دنیا مسلمانوں کی کٹائی پٹائی ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے دنیا میں جینے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے. میں نے تمہیں مرنے کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات.